تو آج کا جو پہلا سوال ہے جی وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنا اسکول کیوں نہیں شروع کرتے سٹیم کی میتھڈالوجی پہ. سٹیم کہتے ہیں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس، جیسے کہ فن لینڈ میں ہے. تو دیکھیں یہ جو بز ورڈز ہوتے ہیں نا یہ بدلتے رہتے ہیں. یہ سٹیم تو کافی پرانی ٹیکنالوجی ہو گئی اب، اور فن لینڈ نے کافی اس پہ، فن لینڈ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے فن لینڈ کا نام کافی زیادہ ہے کیونکہ ایجوکیشن فن لینڈ کی بہت بہتر ہے، ورلڈ وائڈ اس کی ریکگنیشن ہے. اور تو سٹیم بھی جیسے کوئی نئی چیز شروع ہوتی ہے تو وہ فن لینڈ والے پہلے شروع کرتے ہیں. تو سٹیم کے بعد سٹیم آیا، اور سٹیم کے اندر انہوں نے کیا چیز شامل کی کہ آرٹس شامل کر دیا، تو وہ سٹیم سے سٹیم ہو گیا. تو وہ اس کا دور بھی گزر چکا ہے اب. اور اب جو لیٹسٹ بات کی گئی ہے 2018 کے اندر ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر، جو کہ ایک دنیا کا لیڈنگ فورم ہے جس کے اوپر کافی پلاننگ کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور جو نئے ٹرینڈز ہیں دنیا کے اس پہ بات کی جاتی ہے. تو جو انہوں نے 2018 کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا کہ جی دنیا بدل چکی ہے اور اب ہمیں اپنے بچوں کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ جو آپ کی اسکولنگ کی یا ٹریڈیشنل کالج ایجوکیشن ہے اس سے نہیں ملیں گی. اب یہ کمپیٹنسیز کا دور ہے، اب یہ سکلز کا دور ہے. تو جو سکلز انہوں نے 10 نام لیا ہے، 10 سکلز کا کہ جی جو کور سکلز بتائی ہیں جس کی بیس کے اوپر دنیا کے اندر اب ایجوکیشن سسٹم کو تھرو آؤٹ ری ویمپ کرنا پڑے گا. یہاں تک اس پہ ویڈیوز ہیں کہ جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں ان کو ابینڈن کر دیا جائے. اور یہاں تک کہا گیا کہ بعد ٹائم آپ کے بچے اسکولوں سے ڈگری لے کے نکلیں گے تو شاید وہ پروفیشن ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو. یہ بھی کہا گیا کہ 2025 تک تقریباً 8 کروڑ کے قریب شاید نوکریاں ختم ہو جائیں، کئی پروفیشن ختم ہو جائیں. دنیا بڑی بدل چکی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جب یہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن ایرا شروع ہوا تو آپ کے سامنے اگزامپلز آتی تھیں کہ جی مثلاً ایک کمپنی ہوتی تھی، رینٹا کار شروع ہوئی تھی ہمارے دور میں، بڑا اس کا نام تھا ہرٹس کے نام سے اور ایوس کے نام سے. اچھا اب کسی کو یاد بھی، نئی نسل میں شاید کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو کیا نام یاد ہے؟ اوبر کا نام یاد ہے، کریم کا نام یاد ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اس وقت جو ٹرانسپورٹیشن یا یہ شیئرڈ رائڈ کی جو سروسز ہیں یہ اوبر اور کریم دے رہی ہیں. اور کسی زمانے میں یہ اتنا مشکل کام تھا کہ گرو کرتے کرتے کمپنیاں 30 سال لگاتی تھیں، 40 سال لگا دیتی تھیں. اور اس کی وجہ تھی کہ جی آپ نے یہ کیپٹل انٹینسو انڈسٹریاں تھیں. بھئی آپ نے گاڑیاں اکٹھی کرنی ہیں، ہر ایئرپورٹ پہ دنیا میں آپ کی گاڑیاں ہونی چاہیے. تو یہ ہم اپنے پروفیشن میں خود یہ ایوس کی گاڑیاں اور ہرٹس کی گاڑیاں یوز کرتے رہے تھرو آؤٹ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 2 کمپنی ہیں جو سب سے اس وقت بڑی رائڈ شیئرنگ کی کمپنی، ان کی اپنی کوئی گاڑی نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا ڈائنامکس چینج ہو گیا، اور جس کی وجہ سے یہ کمپنیاں کچھ ہی سالوں میں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کیونکہ یہ سب ٹیکنالوجی کا کمال ہے. تو آپ سوچیں اسی طرح سے کئی اور چیزیں ہیں جو بدلتی چلی جا رہی ہیں. ایک ہمارا پروفیشن ہوتا تھا، میں خود امریکہ میں جب میں گیا تو میں ڈومینوز پیزا پہ کام کرتا تھا، اور میں نے بڑی اپنی بک کے اندر روٹ ٹو سکسیس کے اندر ذکر کیا کہ جی میں بڑا انٹرسٹنگ ہوتا تھا، لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا تھا، روز نئی نئی چیزیں ہم سیکھتے تھے اور ٹپس ملتی تھیں، اور جناب بڑا ہم خوش ہوا کرتے تھے اس چیز کے اوپر کہ جی اور یہ بڑی فیمس قسم کی، بڑی ڈیزائربل قسم کی جاب ہوتی تھی جو سوٹ کر جاتی تھی آپ کی پڑھائی کے ساتھ، کیونکہ اس میں آپشن ہوتی تھی کہ جی آپ کتنے گھنٹے ہفتے میں کام کرتے ہیں، تو ہم پیزا ڈلیوری کرتے تھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے، ابھی لیٹسٹ مجھے کہ میرے دوست یار جو ادھر رہ گئے امریکہ میں تھے وہ بتا رہے تھے کہ جی اب تو پیزا ڈلیوری کا کام بھی ختم ہو گیا کیونکہ اب ڈرائیورلیس گاڑیاں آ گئی ہیں گوگل کی. اب وہ جناب گاڑی آپ کی ریموٹ چلاتا ہے، وہ جناب اس کو پروگرام کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے دروازے میں گاڑی پہنچ کے اعلان کرتی ہے کہ جناب آپ کا پیزا آ گیا، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں.
اور جناب آپ اس کو پیسے پکڑاتے ہیں, اندر ڈالتے ہیں, شیشہ کھلتا ہے, آپ پیزا اٹھا لیتے ہیں اپنا. تو آپ سوچیں ڈرائیوری کا پروفیشن ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے دنیا میں اور کتنے پروفیشن ہیں, فارماسیوٹیکل کے اوپر, یہ جو میڈیسن کا پروفیشن ہے, لیگل پروفیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے, ڈاکٹرز کے بارے میں, کہ جو بہت ایکسپرٹ اسپیشلائز قسم کے لوگ ہیں نا وہ رہ جائیں گے. باقی چھوٹی موٹی جو نان اسپیشلائز لوگ ہیں وہ ختم ہو جائے گا. مثلاً ہمارے میجورٹی آپ کو پتا ہے 10-15%, 20% لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشلائز ہوتے ہیں, باقی تو آپ کی جنرل فزیشین وغیرہ ہوتے ہیں. تو جو جنرل فزیشین کا کام ہے شاید وہ ختم ہو جائے. جنرل سرجن جو ان سے ہوتے ہیں چھوٹی موٹی سرجریز والے, وہ روبوٹس نے لینی شروع کر دی ہیں. فزیشین کا کام کہہ رہے ہیں کہ جی فارمیسی سے, یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں یہ ویب سائٹس بن رہی ہیں, آن لائن سب کچھ ہے, آپ اپنا ریکارڈ کھول لیں اور اس کے بعد جناب کچھ ہی آپ کو سارا ایک آپ کا پروفائل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو کچھ مسئلہ ہو تو آپ جناب اس کو بتائیں کہ جی مجھے یہ فیلنگ مل رہی ہے, وہ آپ کو جناب ڈائگنوز کر کے دوائی گوگل کے تھرو یا ڈرون کے تھرو گھر میں آپ کے جناب ڈلیور ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں کتنا کچھ ختم ہو جائے. کل نظر آتا ہے کہ شاید فارمیسیز ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں. اسی طریقے سے لیگل ایڈوائس جو ان سی ہے وہ آن لائن چلی گئی. اتنا کچھ چلا گیا آن لائن. آپ کے سامنے یہ جو ریکارڈنگ کے پروفیشنز تھے, آج کون سا ایسا بندہ ہے کہ آپ کو, مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1995 میں نے جب اپنی ویڈیوز آڈیوز بنوائی تو ہمیں جانا پڑتا تھا ایک اسٹوڈیو کے اندر, وہاں پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی اور وہ بڑے ایکسپرٹ لوگ ہوتے تھے, اور جناب اسٹوڈیو پورا ہوتا تھا, وہ ساؤنڈ پروف اور یہ وہ, اس کے اندر جناب آپ کی ریکارڈنگ ہوتی تھی. اور آج آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے دنیا کے لوگ یوٹیوب پہ جناب چیزیں ڈالی جا رہے ہیں. اب وہ سارا دھندا ہی ختم ہو گیا. اس طرح سے کافی پروفیشنز ہیں جو ختم ہوتے ہیں. اب یہ ورلڈ اکنامک فورم نے یہ بتایا ہے کہ جی بائی دا ٹائم آپ کا بچہ لے کے آئے گا شاید 8 کروڑ نوکریاں ختم ہو جائیں گی, دنیا سے کئی پروفیشنز ختم ہو جائیں گے. تو جو ڈگری ہے اتنی زیادہ دنیا میں تیزی سے چینجز آ رہی ہیں کہ 5 سال کی ڈگری کے اندر آپ کا جس شعبے میں آپ ایکسپرٹیز لے رہے ہیں وہ 5 سال کے اندر شاید وہ چیز پرانی ہو چکی ہوگی. اتنی جلدی ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, اتنی جلدی نالج چینج ہو رہا ہے, یہ نالج کا زمانہ ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو کوئی چیز پڑھائیں, اور اچھا ہمارے دور میں, ہمارے والدین کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جی ایک پروفیشن ہے, جیسے آپ کو ہوتا ہے ایک گاڑی خرید لی 30 سال چلتی رہی, گھر بنا لیے, ساری عمر اسی گھر میں بیٹھے رہے. نئی نسل بہت فرق ہے, وہ ڈسپوزیبل چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں, ان کا کلچر ہی فرق ہے. وہ 2 سال بعد جناب گاڑیاں بدلتے ہیں, بائکس بدل لیتے ہیں, موبائل بدلتے ہیں ہر سال میں, اور ایک جگہ سے بور ہو جاتے ہیں, شہر سے بور ہو جاتے ہیں, دوستیوں سے بور ہو جاتے ہیں. تو ان میں چینج ہے. تو اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نئی نسل کے لیے اٹ از ویری بورنگ کہ ساری زندگی وہ ایک ہی قسم کا کام کرتے رہیں. تو آپ ان کو ڈگری میں ایکسپرٹیز اسپیشلائز کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لائف ٹائم کے اندر, لائف سپین کے اندر کئی پروفیشنز چینج کریں. کچھ شوق سے کریں گے, کچھ ویسے کریں گے, وہ پروفیشن ایگزسٹ نہیں کرے گا. اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں. تو اگر آپ کو یہ اتنا کچھ ہے, خیر جتنا سوال کے جواب میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں بہت چینجز آ رہی ہیں. اچھا اب جب یہ چینجز چل رہی ہیں تو آپ سوچیں کہ ڈگریوں کی تو وقت ختم ہو گئی, ویلیو ختم ہے. آپ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اس وقت وہ ڈگریز کی بیس کے اوپر تو جاب ہی نہیں دیتی. گوگل سب سے بڑی کمپنی ہے, وہ تو ڈگری کی بیس پہ جاب نہیں دیتی. وہ تو آپ کو ایکسپرٹیز یا اسپیشلائز آپ کی جو سرٹیفکیشنز ہیں یا جو ان کے ٹیسٹ ہیں اس کی بیس پہ جاب دیتی ہے. آپ نے ڈگری لی بھی ہو یا نہ بھی لی, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ان کے اپنے ٹیسٹ ہیں. اب وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اگر او لیولز کا بچہ اگر ایکسپرٹیز لے لیتا ہے تو وہ بھی آپ ان کے گوگل کے پروگرامرز کی لسٹ میں شامل ہے. اب اس دنیا کے اندر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سکلز لے لیں جس سے آپ کی ڈگری کبھی پرانی نہ ہو, یعنی کہ وہ سکلز لے لیں جس سے آپ دنیا کی کسی ہر بدلتے دور میں, یہ وہ کہتے ہیں ہم پروجیکٹ نہیں کر سکتے کہ کون سے پروفیشن چاہیے ہوں گے, لیکن اگر آپ وہ سکلز لے لیں تو اس سکلز کی وجہ سے آپ دنیا میں سروائیو کرتے چلے جائیں گے. اب وہ جنہوں نے 10 سکلز بتائی ہیں انہوں نے ایک بتائی ہے کہ سب سے بڑا جو آج کل کا ایشو ہے, کمپلیکس پرابلم سالونگ نہیں ہوتی لوگوں سے. ان کا جو چیز روبوٹس کر سکتے ہیں, جو چیز بھی روبوٹ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ روبوٹ انسان سے بہتر کریں گے. سرجری ہے ایسی چیز جہاں پہ مثلا جو آٹومیٹڈ چیزیں ہیں, جو اسٹینڈرڈائز چیزیں ہیں,
مثلا اگر گاڑی کے ٹائر بدلنا ہے تو روبوٹ تو آلریڈی بدل رہے ہیں، لیکن جہاں پہ دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کمپلیکس پرابلم سالونگ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ انسانوں کی ضرورت ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کمپلیکس پرابلم سالونگ سکھائیں، بیکاز آج کل کے بچوں کو پرابلم سالو کرنا آتی نہیں. چھوٹے چھوٹے گھروں کے مسئلے بھی ہوں یا جس قسم کے بھی مسئلے ہوں ان سے سالو بھی نہیں ہوتے. تو ایک اسکل انہوں نے اس کا ذکر کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ کریٹیکل تھنکنگ جون سی ہے، کمپیوٹرائز دور ہے، ٹیکنالوجی آگے جا چکی ہے. ہمارے دور میں ہمیں بیٹھ کے بتایا جاتا تھا، ہم وہ چیزیں کھیلتے تھے، چیس کی گیمز کھیلتے تھے، کریٹیکل تھنکنگ کی جاتی تھی، سوال پوچھے جاتے تھے، ماں باپ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے تھے، تمہارا کیا خیال ہے اور بتاؤ. اب وہ زمانے ختم ہو گئے، تو اب وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں رہی. مثلا اب اور اتنی انٹرٹینمنٹس بڑھ گئی ہیں کہ اب آپ کے پاس جو کریٹیکل تھنکنگ کا ٹائم تھا وہ ہے ہی نہیں. نہ بچوں کے پاس اسکلز ہیں کہ وہ سوچ سکیں، وہ تو اب یس نو آدھے ہاف کمپیوٹر تو وہ خود بن چکے ہیں. یہ اس کا ذکر کیا انہوں نے. کریٹیوٹی کا ذکر کیا ہے، نئے سے نئے آئیڈیاز دینے کا، کیونکہ جو کمپیریٹیو ایج ہوتا ہے وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. تو کریٹیو لوگ جو ہیں وہ نئی سے نئی چیزیں نکالی جاتے ہیں تو وہ سروائیو کر جائیں گے. آپ نے ایک چیز بنائی، دوسرے نے آپ کی کاپی ماری اور آپ سے بہتر بنا لی، آپ سے سستی بنا لی. تو کریٹیو جو ان سے لوگ ہیں وہ کنٹینیوسلی کریٹیوٹی کے تھرو نئی سے نئی چیزیں انوویشن کرتے چلے جائیں گے. پھر انہوں نے کہا ایک اور سب سے بڑا ڈائلیما جو ان سے ہے نئی نسل کے اندر جو ضرورت ہے اس وقت نظر آ رہی، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اتنا خراب ہو چکا ہے کہ پیپل مینجمنٹ سکلز نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ کانفلکٹ مینجمنٹ نہیں کر سکتے، لوگوں کے ساتھ پرسویشن نہیں کر سکتے. مشینوں کے ساتھ کام کر لیتے ہیں، اور آپ کے سامنے اس کی ایگزامپل بھی ہے کہ جب بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے تو اس کا مشینوں کے ساتھ انٹریکشن تو ہے، لیکن انسان تو انسان ہے. تو پیپل مینجمنٹ سکلز نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، لوگوں سے ڈیفیکلٹ لوگوں کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے، اپنی بات منوائی کیسے جاتی ہے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کیسے نہیں کرنا اور اپنی بات پھر بھی منوا لیں، کب کتنی بات کرنی ہے، کس کے ساتھ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. پھر کوآرڈینیٹنگ ود ادرس، لوگوں کے ساتھ کام کروانا بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کی. آپ کو پتا ہے ہر کوئی لیبر سے اٹھا لیں کہیں سے، لوگوں کے ساتھ کام کروانا، ٹیم بلڈ کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا. آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے دور میں کم ہی چیزیں جو ایک جگہ پہ بنتی ہیں، سپلائرز کی لائن لگی ہوتی ہے. تو بیسیکلی اب کام کیا ہے، کوآرڈینیٹ کرنا کہ آپ نے اس سے کیا لینا ہے، اس سے کیا لینا ہے، اس سے انپٹ کہاں پہ ہے، اس کی انپٹ کہاں پہ ہے، اس کی انپٹ کہاں. تو لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا. تو کئی بزنس ایسے ہیں جو کوآرڈینیشن پہ چلتے ہیں، جنہوں نے اپنی سپلائی چین ایسے بلڈ کی ہوئی ہے کہ صرف اسی پہ چلتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی ریٹیل کمپنی جو تھی والمارٹ کہتے ہیں، تو وہ اس کی تو اپنی کوئی پروڈکشن ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ بناتا ہی کچھ نہیں. اسی طریقے سے جی ایک چیز جو نظر آ رہی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. آپ نے دیکھا بڑا بخار چڑھا ہوا ہے لوگوں کو، کافی عرصے سے چڑھا ہوا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس بیسیکلی بیس کرتی ہے ایمپیتھی کے اوپر. تو کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ مینٹلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، آپ اس کی بیس پہ آئی کیو ہوتا تھا. آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز تو آپ کے پاس کمپیوٹر میں ہے، تاریخیں بھی مل جاتی ہیں، ڈیٹس بھی مل جاتی ہیں، گوگل سے پوچھے جواب بھی مل جاتا ہے، ہسٹری بھی موجود ہے، ڈیٹ سب کچھ موجود ہے. تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت تو ہے کوئی نہیں، تو ہر چیز تو آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اب آپ کو کیونکہ لوگوں کی دنیا ہے اور لوگ بڑے عجیب سے ہو چکے ہیں، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو کہ جن کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. کنیکٹ وہی کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ایمپیتھی ہے، جو لوگوں کے ساتھ ایمپیتھائز کر سکیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے جوتے میں کھڑا کر بھی سکیں، کنیکٹ بھی کر سکیں، لیکن ان کی طرح یہ بھی نہ کہ رونا شروع کر دیں. تو وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہو، یہ اسکل انہوں نے بتائی ہے. تو ججمنٹ، اتنی انفارمیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ججمنٹ اور ڈیسیژن میکنگ ہے وہ نہیں ہوتی لوگوں سے. آپ سوچیں نا، ایک زمانہ تھا لمیٹڈ چوائسیز تھی. جب لمیٹڈ چوائسیز تھیں تو فیصلہ ایسے ہو جاتا تھا، یار یہ کروں وہ کروں، ایسا کروں ویسا کروں، یہ لوں وہ لوں. جب آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے اور اس میں سے 90% تو جھوٹی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا، اور اسی طرح سے آپ کے پاس کچھ خریدنے چلے جائیں، اس کی چوائسیز کی لائن اویلیبل ہے، تو اب کوسچن ہی اٹھتا ہے کہ ججمنٹ کیسے ہوگی اور ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوگی، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اب یہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد سروس اورینٹیشن، کہ دنیا میں ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں. اگر دنیا میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہیں وہ وہی ہیں جن کی پروڈکٹ یا سروس کسی کو سرو کرتی ہے. یعنی کہ سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں جو پیسے ملتے ہیں
وہ میں کسی کی ضرورت کو پورا کر دوں تو مجھے تو پیسے مل جائیں گے, یعنی اٹ از ان سرونگ ادرز دیٹ آئی ول بی سروڈ. فرض کریں میں بہت اچھا نائی ہوں یا میں بہت اچھا انجینئر ہوں اور میں آپ کا ڈریم ہاؤس کر دوں اور آپ خوش ہو جائیں, تو مجھے تو اس چیز کے پیسے مل رہے ہیں نا. تو ہمارے کے اندر نوکری کی طلب یا اپنی ذات کا لالچ کم ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کی یا اس دنیا میں ہم لوگوں کی خدمت کے لیے آئے. تو اگر ہمیں پتا کہ لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں تو پیسے تو مل ہی جانے. یعنی کہ دماغ میں مائنڈ سیٹ ہی ہونا چاہیے کہ وی آر ہیئر ٹو سرو, وین وی آر ہیئر ٹو سرو وی ول بی سروڈ. ہمیں پھر رزق, آپ کو سوچیں نا, اگر آپ شہر کے بہترین نائی بن جائیں, شہر کے سب سے دیانتدار مکینک بن جائیں اور شہر کے سب سے زیادہ آنےسٹ اور سب سے مزے والا کھانا بنانا شروع کر دیں, تو آپ کو پیسوں کی تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, یا انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو تو پیسے تو خود ہی آ جانے. تو یہ سروس اورینٹیشن کا کانسیپٹ آپ کے سامنے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, آپ سوچیں مائکروسافٹ کی ونڈوز کی وجہ سے یہ سروس اورینٹیشن کا کانسیپٹ, گوگل نے آپ کو فری چوائس دے دی, آپ نے فری ای میلز کھولے ہوئے ہیں, واٹس ایپ فری یوز کرتے ہیں, یہ آپ کے سامنے, تو آپ کے خیال میں ڈوب رہی ہیں کمپنیاں؟ سب سے اوپر وہی کمپنی ہے اس وقت, سب سے اوپر مزے کی بات ہے وہی کمپنی ہے جو سروس اورینٹیشن ہے. مثلا آپ کو فری چیزیں دے رہی ہیں, ہاں کسی سے کما رہی ہوں گی, وہاں 80-90% لوگ اس کے فری یوزر ہیں, ہم جیسے سارے. اس کے بعد 10% ہیں جو کارپوریٹ لوگ ہیں, یہ جو ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں وہاں سے کما رہے ہیں, فیس بک دیکھ لیں. تو جتنا بھی ماڈل ہے یہ سروس اورینٹیشن کا ہے. اب آپ سوچیں واٹس ایپ کے تھرو ایک زمانہ تھا ہم ہزاروں روپے خرچ کرتے تھے اور جناب وہ لائنوں میں لگتے تھے اور ٹیلی فون کال ہوتی تھی. اگر آپ سوچیں نا آپ کا گھنٹہ آپ کو امریکہ میں کال کرنی پڑے اور وہ بھی ویڈیو نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ کے بچی وہاں پہ بیٹھی اور 1.5 گھنٹہ جناب آپ اس سے سارا دن واٹس ایپ کے ویڈیو کال کے تھرو آپ اسے دیکھتے رہے, تو یہ سروس تو ہو رہی ہے. اب اس کی ماں کی کیا دعائیں ہوں گی جب اپنی بچی کو روز دیکھ رہی ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے. اب یہ سروس اورینٹیشن ہے. لیکن مزے کی بات ہے کہ آپ 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے, اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کمپنی پھر بھی گرو کر رہی ہے, وہ کما رہی ہے, پروفٹ کما رہی ہے, اور آپ کا کچھ نہیں جا رہا. یہ سروس اورینٹیشن. اسی طریقے سے نیگوسیشن, بارگیننگ, کہ کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں, جس کا نیگوشیشن کا ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے, بارگین بھی ہوتا ہے, لیکن نیگوسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ون ون. مطلب آپ میں بارگیننگ ہوتی ہے کہ جی آپ کسی کی ایک چیز ہی کم کر دیں, ایک سائڈ سے آپ چلیں, ون وے ہوتی ہے, نہیں یار تم اتنے لے لو. نیگوسیشن ہوتی ہے اچھا تم یہ کر لو میں یہ کر لیتا ہوں, تم یہ کر لو میں یہ کر لیتا ہوں. نیگوسیشن, تاکہ ون ون سچویشن رہے. تو یہ نیگوشیٹ کرنا. اور اسی طریقے سے کوگنیٹو فلیکسیبلٹی, دماغی طور پہ آدمی کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, کس وقت کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. یہ 10 سکلز بتائی ہیں, تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. کمپلیکس پرابلم سالونگ ایک ہو گئی, کریٹیکل تھنکنگ ہو گئی, کریٹیوٹی ہو گئی, پیپل مینجمنٹ ہو گئی, کوآرڈینیٹنگ ود ادرز ہو گیا, ایموشنل انٹیلیجنس ہو گیا, ججمنٹ اور ڈیسیژن میکنگ ہو گئی, سروس اورینٹیشن ہوگی, نیگوسیشن ہوگی, اور کوگنیٹو فلیکسیبلٹی ہوگی. اب یہ وہ کہتے ہیں بچوں کو پڑھائیں, اور ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسکولوں میں پڑھائی جائے. اور پھر وہی بات کہ انہوں نے کہا کہ اسکولوں کے سسٹم کو ابینڈن کر دو. اور فائنلی 2019 کے اندر فن لینڈ, یہ 2018 میں آیا ہے ورلڈ اکنامک فورم نے, اور سب سے پہلے فن لینڈ نے 2019 کے اندر تمام اسکولوں کے اندر سے وہ سسٹم کو ابینڈن کر دیا, اور سب سے پہلے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا کہ جی ہم انہیں 10 کے اوپر کام. تو اس وقت صرف فن لینڈ ایسا جو ان 10 کمپیٹنسز پہ کام کر رہا ہے, باقی سارے پیچھے ہیں, کوئی لگا ہوا کچھ نہیں. تو ہمارے اسکولوں کی حالت آپ دیکھ لیں کیا ہوگی. دوسری بات ہے کہ میں کیوں نہیں شروع کرتا. اب اس کا جواب ایک لائن میں ہے. یہ سارا میں نے آپ کو صرف بتایا کہ آپ آئیڈیا کیا, میں کیوں نہیں شروع کرتا. دیکھیں میں, ہر بندے کی نا کچھ ایکسپرٹیز ہوتی ہے, آئیڈیاز میرے پاس ہوتے ہیں, میں نے بہت کچھ کام کیا ہوا ہے. میں اگر ایک چیز کے پیچھے ہوں نا, اگر میں مینیجر بن جاؤں, اسکول اپنا شروع کر کے میں بیٹھ کے پرنسپل بن کے بیٹھ جاؤں, یا جناب کسی, یا میں لیڈر بن کے بیٹھ جاؤں, تو پھر میں جو تھنکنگ کا کام کر رہا ہوں نا یہ نہیں کر پاؤں گا. البتہ میرے آئیڈیاز ہیں, میں لوگوں کو بتاتا ہوں, اور میرے جاننے والے میرے اسٹوڈنٹس, انہوں نے ایک بہت اچھا ایجوکیشن سسٹم بنایا ہوا ہے. مجھ سے سیکھ کے میں اس کی روح رواں ہوں, میں گائیڈ کرتا ہوں. اور وہ ہے
اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں اسی میں سروس اورینٹیشن کہ میں نے اس سسٹم میں نا بڑے مزے کی کچھ چیزیں ہیں. مثلا اس میں وہ کمرشل سسٹم نہیں ہے, اس میں ہم باہر سے ٹیچر نہیں لیتے, اس میں وہ ٹیچر لیں گے جن کے بچے, وہ مائیں, وہ فیملیز جن کے بچے خود ہی اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور وہ شیئرنگ ہے. تو ہم نے یہ ماڈل بنایا تھا اور الحمدللہ یہ چل رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا. مزے کی بات آپ سوچیں, جن کے اپنے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ کیسے پڑھائیں گے؟ تو یہ سسٹم موجود ہے, اور یہ سسٹم کافی سالوں سے چل رہا ہے, 7-8 سال سے چل رہا ہے الحمدللہ. تو اس طرح کے کئی لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑے بہت مجھ سے آئیڈیاز لیے, اپنے اسکول میں جا کے پیچ ورک کر دیا, یہ پڑھانا شروع کر دیا, وہ پڑھانا شروع کر دیا, لائف سکلز پڑھانی شروع کر دیں, یہ کرانی شروع کر دیں. لیکن کچھ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک لائف سکلز کا پروگرام چل رہا ہے, ایک ایلیمنٹری ایجوکیشن کا پروگرام چل رہا ہے, ایک ایلیمنٹری فاؤنڈیشن کا پروگرام چل رہا ہے, اور اس کے اندر بیسک آبجیکٹو جون سا ہے یہی 10 کمپیٹنسیز ہیں. اور کلاس روم کے اندر بقایا چیزیں, مثلا آپ کو سوچیں نا, بجائے اس کے کہ میں بچے کو کہوں فزکس پڑھو, کیمسٹری پڑھو, میتھ پڑھو, اکنامکس پڑھو, میں اگر اس کو یہ بتا دوں پڑھا کیسے جاتا ہے اور صحیح کیسے پڑھا جاتا ہے اور چیز کو ویلیڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اسے کہوں اچھا اکنامکس میں دیکھو تم کیا پڑھنا چاہتے ہو, اگر تمہارا انٹرسٹ اکنامکس میں ہے اور وہ خود پڑھے گائیڈنس کے اندر, تو وہ اس کی کیا ویلیو ہوگی, جیسے کہ میں اس کو زبردستی وہ سبجیکٹ پڑھاؤں جو کہ وہ شاید نہ پڑھنا چاہتا ہو. تو یہ بہت فرق ہے ان اسکولوں کی, اس لیے اس کے اندر کلاس رومز کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, اس میں بہت کچھ فرق ہے. تو یہ اسکول آلریڈی چھوٹے پیمانے پہ کمیونٹی لیول کے اوپر چل رہا ہے 7-8 سال سے. اور ادروائز کمرشل جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر میری ایک چھوٹی سی لائف کی آبزرویشن ہے, بڑا کلیئر کٹ میں ہپوتھیسس ہے. میں جو لوگ ہوتے ہیں نا تھنکر, میں ایک پرنسپل سینٹرڈ آدمی ہوں. جب آپ اداروں کو چلانا شروع کرتے ہیں نا, جب تو آپ کی پریفرنسز چینج ہو جاتی ہیں, پھر آپ کی پرائورٹیز بدل جاتی ہیں. میں اکثر کا سوچتا ہوں کہ علامہ اقبال نے پاکستان خود کیوں نہیں بنا لیا. دیکھیں نا, اللہ کا نظام ہے, خواب دینے والا ایک ہے, محنت کرنے والا دوسرا ہے جو کہ مینیجر تھا, زبردست لیڈر تھا, تیسرے کسی اور نے کچھ کیا ہوگا, چوتھے نے کچھ کیا ہوگا. اللہ کا نظام ہے. تو ہر بندہ ہر کام جو آئیڈیا دیتا ہے, وہ کہتے ہیں نا موچی کا اپنا جوتا ٹوٹا ہی ہوتا ہے. جو آئیڈیا دیتے ہیں نا, وہ اللہ نے ان کو اسی لیے آئیڈیا اور وزڈم دیا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنی وزڈم کو کمرشلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید ان کی وزڈم بھی بائزڈ ہو جائے گی. پھر وہ دیکھیں گے پروفٹ کہاں سے آتا ہے. وہ جو باقی اسکولوں کی حالت ہوئی ہے نا, وہی آئے گا. جب آپ کا فوکس ادارہ ہے, سچ کی بجائے ادارے, آپ فرض کریں نا یہ سارے ادارے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں, ان کو کہا جائے کہ ساری کی سارے آپ کی ایجوکیشن بیکار ہو چکی ہے اور یہ 10 کمپیٹنسیز آ چکی ہیں, جنہوں نے جناب کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے, جن کے پاس ہزاروں بچہ اسکولوں میں پڑھتا ہے, وہ کیسے اس کو چینج کریں گے؟ انہوں نے تنخواہیں نہیں دینی, انہوں نے چلانا نہیں ہے اسکول کو. میں تو اکیلا ہوں, میں سوچا, میں رات کو سوچا, صبح اٹھ کے میں نے کہا یار لیٹس ڈو اٹ. لیکن جن کے اتنا کچھ چل رہا ہے اتنی جلدی تو نہیں وہ چینج کر سکتے. تو یہ ادارے چلانے, جب آپ ادارے چلائیں پھر آپ کو خرچے, پھر آپ کو پروفٹ, پھر آپ کا اتنا بڑا جو ایک پے رول ہے, اور لوگ ہیں اور پیرنٹس ہیں کہ جی وہ پیرنٹس کو کیا بتائیں گے ہم, کیا جی ہم 10 سال سے 8 سال سے غلط پڑھاتے رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے ہم نے کہا اسکول بھیجیں, ہم کہتے ہیں اسکول کلاس روم نہیں ہونی چاہیے. تو وہ پھنس جاتے ہیں. تو ان کی, اور یہ ہر ادارے کی مجبوری ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا نا چھوٹا رکھا ہے, اسمارٹ اینڈ سلم رکھا ہے, تاکہ اگر میں اتنا ایکسپینڈ کر گیا تو پھر جو میری تھنکنگ ہے وہ بائسڈ ہو جائے گی, پھر ادارے کی طرف فوکس ہو جائے گا اور سچ کی طرف فوکس ختم ہو جائے گا. تو آئی ہوپ کہ جواب مل گیا ہوگا آپ کو. جزاک اللہ.